بات کریں گے تقریباً 600 سال کی، یعنی 70 عیسوی سے لے کر 627 عیسوی تک۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سے بڑے موڑ تھے، وہ کون سے ٹرننگ پوائنٹس تھے جنہوں نے یروشلم کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی؟ 70 عیسوی یہ وہ سال ہے جو ہماری کہانی میں پہلے بڑے موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ایسا سال جس میں شہر کو ایک ایسا نقصان پہنچا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ رومی کمانڈر تھا ٹائٹس۔ اس نے ایک مقامی بغاوت کو تو کچلا، لیکن ساتھ ہی دوسرے ہیکل کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ آپ سوچیں، اتنی بڑی تباہی کے بعد وہاں صرف ایک دیوار بچی، اور یہی دیوار آگے چل کر دیوار گریا یا ویلنگ وال کہلائی۔ اگلی کچھ صدیوں میں رومی سلطنت کے اندر ہی عیسائیت کو عروج ملتا ہے۔ 70 عیسوی میں ہیکل کی تباہی سے شروع ہو کر 627 عیسوی میں بازنطینیوں کی واپسی تک، تو ہیکل کی تباہی کے کوئی 240 سال بعد سن 313 عیسوی میں شہر کی تاریخ میں ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عیسائیت نے رومی سلطنت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اچھا، اس ساری تبدیلی کے پیچھے جو ایک بڑا نام تھا وہ تھا شہنشاہ قسطنطین کا۔ اس نے یروشلم میں بہت سے گرجا گھر بنوائے جس سے شہر کی پہچان ہی عیسائیت سے جڑ گئی۔ اس کی والدہ ملکہ ہیلانا نے بھی اس میں بڑا حصہ ڈالا۔ اور ایک اور بڑا کام یہ ہوا کہ قسطنطین نے سلطنت کا کیپٹل بازنطین شفٹ کر دیا، جو بعد میں قسطنطینیہ کہلایا، اور یہیں سے دراصل مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کی شروعات ہوئی۔ لیکن بازنطینی سلطنت کا یہ کنٹرول ہمیشہ قائم نہیں رہنا تھا۔ مشرق سے ایک اور بڑی طاقت فارسی سلطنت ابھر رہی تھی جو اسے چیلنج کرنے والی تھی، اور یروشلم وہ بہت جلد ان دو بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا میدان بننے والا تھا۔ اس سال فارسیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور بازنطینی دور میں جو بہت سے گرجا گھر بنے تھے انہیں یا تو تباہ کر دیا گیا یا شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یوں شہر میں عیسائیوں کا جو 3 صدیوں سے اثر تھا وہ ایک دم سے ختم ہونے لگا۔ اس وقت لوگ ان دو بڑی طاقتوں کو مذہبی طور پر کیسے دیکھتے تھے؟ فارسیوں کو مشرک مانا جاتا تھا، یعنی وہ جو کئی خداؤں کو پوجتے ہیں۔ دوسری طرف تھے رومی بازنطینی جو کہ عیسائی تھے اور انہیں اہل کتاب کہا جاتا تھا، یعنی وہ جو ایک آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں۔ یہ فرق، یہ مشرک اور اہل کتاب کا فرق آگے جا کر بہت اہم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ یروشلم میں ہونے والی اس جنگ کی گونج دور عرب کے صحراؤں تک پہنچ رہی تھی۔ مکہ کے مشرکین فارسیوں کی جیت کا جشن منا رہے تھے کیونکہ وہ خود بھی مشرک تھے، اور دوسری طرف نئے مسلمان جو خود کو اہل کتاب کی روایت کا حصہ سمجھتے تھے وہ بازنطینیوں کی ہار پر افسردہ تھے۔ قرآن میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ رومی اپنی اس شکست کے باوجود جلد ہی فارسیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس وقت کے حالات دیکھیں تو بیزنطینی سلطنت بہت کمزور نظر آ رہی تھی، اس لیے یہ ایک بہت ہی ناقابل یقین بات لگتی تھی۔ اور پھر واقعی ناقابل یقین طور پر صرف 13 سال بعد 627 عیسوی میں وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ بازنطینی شہنشاہ ہیروکل نے ایک زبردست کم بیک کیا اور فارسیوں کو شکست دے کر یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ اس جیت نے نہ صرف اس پیشین گوئی کو پورا کیا بلکہ شہر پر ایک بار پھر عیسائی کنٹرول قائم کر دیا۔